ذرا تصور کیجئے ایک ایسے ملک کا جہاں زمین کے نیچے ٹریلینز آف ڈالر کی دولت دبی ہوئی ہے، ایک ایسا ملک جو دنیا میں نیچرل گیس کا چوتھا سب سے بڑا ریزرو رکھتا ہے، اتنے گیس کہ پوری یورپ کو دہائیوں تک بجلی دی جا سکتی ہے۔ لیکن کے لیے یہاں کے ہر شہری کو کسی شیخ کی طرح رہنا چاہیے تھا جیسے قطر یا کویت میں ہوتا، لیکن حقیقت دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے گھنٹوں لائن میں لگتے ہیں، انفلیشن اتنی ہے کہ پیسے ردی کے برابر ہے، اور سب سے عجیب بات یہاں کے پریزیڈنٹ نے اپنا 50 فٹ اونچا سونے کا اسٹیچو بنوایا ہے، جبکہ عوام کے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سینٹرل ایشیا کا نارتھ کوریا کہے جانے والے ملک ترکمانستان کی میسٹری سالو کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ کیسے ایک پوری فیملی نے ایک پورے ملک کو اپنا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا لیا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1991 میں، جب سوویت یونین ٹوٹا تو ہر ملک آزادی کے نعرے لگا رہا تھا، مگر ترکمانستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہاں کوئی انقلاب نہیں آیا کیونکہ وہاں کا لیڈر تھا سپر مرات نیازو، ایک پرانا کمیونسٹ باس تھا جسے ماسکو نے لگایا۔ جب آزادی ملی اس نے بس اپنے پارٹی کا نام بدلا اور بن گیا ترکمانستان کا باپ۔ 1992 کے الیکشن میں یہ بندہ 99.9% ووٹ سے جیتا، مطلب دنیا میں اتنا پاپولر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ نیازو نے کوئی نیا سسٹم نہیں بنایا، اس نے بس پرانے سوویت ظلم کو پرسنل کر دیا۔ اس نے خود کو لقب دیا ترکمن باچی، یعنی ترکمنوں کا باپ۔ نیازو کا دماغ اتنا ہلا ہوا تھا کہ اس نے ریالٹی کو ری رائٹ کر دی۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا روح نامہ۔ اس نے کہا کہ یہ دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہے، اگر آپ کو نوکری چاہیے تو روح نامہ یاد کرو۔ حد تو تب ہو گئی جب اس نے دعویٰ کیا کہ جو اس کتاب کو 3 بار پڑھے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے مہینوں کے نام بدل کر اپنے اور اپنے ماں کے نام پر رکھ دیا۔ بریڈ کا نام بدل کر اپنے ماں کے نام پر بوربن سلطان رکھ دیا۔ اس نے اوپیرا، بیلٹ اور سرکس پر بین لگا دیا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ ترکمن کلچر نہیں ہے۔ 2006 میں نیازو کی موت ہوئی۔ سب کو لگا کہ اب آزادی ملے گی، مگر انٹری ہوئی اس کے پرسنل ڈینٹسٹ کی، گربھان گلے بردی محمدیو۔ اس نے خود کو ٹائٹل دیا آقا داغ دا پروٹیکٹر۔ اس نے نیازو کے عجیب قانون تو ختم کیے مگر اپنی ہی ایک ڈیجیٹل کلٹ بنا لیا۔ اسٹیٹ ٹی وی چلاؤ تو آپ کو صرف پریزیڈنٹ دکھے گا، کبھی وہ پروفیشنل ریسنگ کار چلا رہا ہے، کبھی وہ ریپ سانگ گا رہا ہے، کبھی وہ سونے کی پستول سے نشانی بازی کر رہا ہے، اور کیبنٹ کی منسٹرز وہ کسی روبوٹ کی طرح دائرے میں کھڑے ہو کر نوٹس لے رہے ہوتے جیسے پریزیڈنٹ کوئی بہت بڑی سائنس کی بات کر رہا ہو۔ لیکن اس شو مین شپ کے پیچھے ایک خوفناک سچ چھپا ہے۔ 2024 کی رپورٹ کے مطابق ترکمانستان کرپشن میں دنیا کی سب سے گندے ملکوں میں شامل ہے۔ سارا پیسہ گیس سے آتا ہے اور سارا پیسہ اس فیملی کی اکاؤنٹ میں جاتا ہے۔ یہاں کی اکانومی ایک مذاق ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے ڈالر سستا ہے، مگر بلیک مارکیٹ پر ڈالر 10 گنا مہنگا ہے کیونکہ ملک ہر چیز باہر سے منگواتا ہے، اس لیے مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ 2025 میں رپورٹ آئی کہ 8 لاکھ لوگ سیور فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں، جبکہ ان کی کیپٹل اشگاباد کو دیکھیں تو وہ سفید ماربل سے بنا ہے۔ اتنے ماربل وہاں لگا ہے کہ وہ گینیز ورلڈ ریکارڈ میں ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ غائب ہو جائیں گے۔ انٹرنیٹ پر ٹوٹل بین ہے، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب سب لاک ہے۔ لوگ وی پی این یوز کرتے ہیں تو انہیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ آپ ٹویسٹ دیکھیں، 2022 میں گربھان گلے نے پریزیڈنٹ سے اپنے بیٹے سردار کو دے دی۔ یہ دنیا کے پہلے ہیریڈیٹری سکسیشن تھی۔ سینٹرل ایشیا میں باپ نے بیٹے کو گدی دی اور خود نیشنل لیڈر بن کر پیچھے سے کنٹرول سنبھال لیا۔ اب سوال یہ ہے دنیا خاموش کیوں ہے؟ یو ایس اور یورپ اس پر سینکشن کیوں نہیں لگاتے؟ اس کا سمپل جواب ہے گیس۔ ترکمانستان نے چائنا کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ چائنا ان کی گیس کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ سینٹرل ایشیا چائنا پائپ لائن کے ذریعے ان کا سارا مال چین جاتا ہے۔ چائنا کو ہیومن رائٹ سے کوئی مطلب نہیں، انہیں بس سستی گیس چاہیے۔ رشیا بھی یہی گیم کھیلتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ترکمانستان کی گیس یورپ جائے کیونکہ پھر رشیا کی گیس کوئی نہیں خریدے گا۔ اس نیوٹرلٹی کے نام پر ان ڈکٹیٹرز نے دنیا کے بڑے ملکوں کے منہ بند کیا ہوا ہے۔ ترکمانستان ایک ایسی مثال ہے جہاں قدرتی دولت عوام کے لیے برکت نہیں بلکہ زحمت بن گئی ہے۔ کی گیز ہونے کے باوجود واقعی عوام ایک چمکتی ہوئی ماربل کے پنجرے میں قید ہے۔ ایک ایسی فیملی جو اپنے کتوں کے سونے کے اسٹیچو بنواتی ہے مگر اپنے لوگوں کو آٹا نہیں دے سکتی۔ یہ دنیا کا وہ حصہ ہے جو ہم سے چھپایا جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کبھی ترکمانستان کے عوام کو اس خوفناک ڈکٹیٹرشپ سے آزادی ملے گی؟
کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔